ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وما جعلنا القبلة التي، نہیں مقرر کیا ہم نے قبلہ التي كنت علیہا، جس پر تم پہلے تھے، اس واسطے الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں کہ من یتبع الرسول، کہ رسول کا تابع داری کون کرتا ہے، یعنی تحویل قبلہ اس لیے کیا کہ لوگ جان لیں کہ تحویل کہ رسول کی تابع داری کون کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون یہ ایڑیاں پھیر کے بھاگ جاتا ہے، منہ کے بل بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کے پہلے حصے، اس آیت کے پہلے حصے کے بارے میں مفسرین کرام حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک حدیث شریف بیان کرتے ہیں کہ اس امت کو اللہ نے 3 چیزیں عطا کی ہیں جو پہلے انبیاء کو عطا کی گئی تھی، امتوں کو عطا نہیں کی گئی تھیں۔ پہلے اللہ انبیاء کو کہتے تھے مجھ سے مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب اس امت کو بلا واسطہ مخاطب ہیں، یعنی قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نبی کو کہتے تھے کہ دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہے تم پر، اور اس امت کو مخاطب ہو کے اللہ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اور اسی طرح یہ تیسری چیز جو اللہ نے عطا فرمائی کہ جس نبی کو بھیجا وہ نبی اس امت پر شہید بنایا، اور ہماری امت کو تمام انبیاء کی امتوں پر شہید بنایا، تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب یہاں فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اصل قبلہ تو وہ بیت اللہ ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا آتا ہے، وہ چند دن کے لیے، چند مہینوں کے لیے بیت المقدس کو بنایا تو پھر بیت اللہ کی طرف لوٹ کے آئے۔ تو یہ اس لیے کہ یہ انسان مٹی سے بنا ہے تو اپنی اصل کی طرف ہی لوٹ کے آتا ہے، اصل بیت اللہ ہے تو واپس بیت اللہ پہ ہی آنا تھا۔ اب جو اس بیت المقدس سے دلی میں کے بعد فرمایا الا لنعلم، تاکہ جان لیں، اللہ تو پہلے جانتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے، پھر اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر نعلم رویت کے معنی میں ہے کہ وہ آپ دیکھ لو، یا یہاں پر نعلم جو ہے وہ بمانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ جان لے کہ کون تابع داری کرتا ہے اور کون منہ پھیرتا ہے، یہ ان کو بتانے کے لیے ہے۔ تو اس پر ایک اشکال ہے، اس کے جواب میں مفسرین کرام نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ اشکال ہے کہ اللہ کو تو خوب معلوم تھا کہ اسلام میں صدق کے ساتھ کون داخل ہوا، اور اس کا ایمان اور اسلام فتنوں کے سرسد سے متاثر ہونے کے قریب ہے۔ پھر اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے علماء نے لکھا ہے ایک یہ ہے کہ ایک علم امور فلاں وقت پیش آئیں گے، یہ ایک الگ ہے، اور ایک وقوع ہو جائیں گے، تو پھر تو اب ہوں گے اور ہیں، یہ الگ الگ 2 چیزیں ہیں۔ اب یہ واقعات پیش آئیں گے، اللہ جانتے ہیں، وقوع پذیر ہونے کے بعد کیا ہے وہ بھی اللہ جان لیں گے۔ جیسے ہی وقوع پذیر ہوں گے، امام ماتریدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم ازلی میں شامل ہو جائیں گے، یعنی یہ واقعہ تب وقوع پذیر ہوگا، یہ اللہ کے علم ازلی میں ہے، یہ تحویل میں کروں گا یہ اللہ کے علم ازلی میں ہے۔ وقوع پذیر ہو چکنا یہ بھی اللہ کے علم ازلی میں آ گیا کہ اب جب وقوع پذیر ہو گیا تو اب یہ بھی اللہ کے علم ازلی میں آ گیا۔ دوسرا مفسرین کرام نے اس کا جواب دیا ہے یہاں پر اصل میں اللہ منافق اور عام مسلمان میں فرق کرنا چاہتے تھے
یا یہاں علم بمانا امتیاز کے ہیں کہ اہل اسلام اور کفار میں امتیاز ہو جائے کہ یہ منافق ہیں، یہ یہود ہیں، یہ وہ ہیں، اور یہ خالص مسلمان ہیں. یعنی تمیز کرنا مقصود تھا، امتیاز کرنا مقصود تھا. جیسے اللہ فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ اللہ اچھوں کو بروں سے الگ کر دے گا. حالانکہ اللہ کے علم میں تو پہلے تھا یہ ناپاک ہوگا یہ پاک ہوگا. تو یہاں جیسے یہ تمیز کرنا، الگ کرنا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، یہی یہاں پر مراد ہے. تو بعض چیزیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ اس لیے بولا ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے، جیسے ہم کہتے ہیں ہم ایسا کریں گے، تو ہم نے دوسروں کو جو بالکل قریب ہوتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، مان لینے والے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. تو اپنے برگزیدہ بندوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اللہ نے اپنے ساتھ شامل کر کے کہا کہ ہم جان لیں گے. اصل مقصود تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جان لیں، تو ان کو اپنے آپ کو بھی ساتھ شامل کر لیا. جیسے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے، اگر حتیٰ کہ اس نے بھی یہ کیا تو ایسے ہو جائے. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا قرب تو اپنے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہو تو وہ کسی کا اثبات یا کسی کی نفی کرتے ہو کہتے ہم نے انکار کر دیا، ہم نے مان لیا. حالانکہ انکار تو وہ کر رہا ہے، اثبات تو وہ کر رہا ہے. تو یہ قرب کی وجہ سے انہیں پتا ہے کہ جب یہ ایسے ہوگا تو یہ میرے ہی ہیں، یہ کہیں نہیں جائیں گے. تو اصل میں بتانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تھا، تو اپنا بھی ساتھ تذکرہ فرما دیا کہ یعنی ان کے علم میں آنا ایسے ہی ہے جیسے میں بھی، حالانکہ میرے علم میں تو علم ازلی میں موجود تھا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.